نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو، بالخصوص اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور اصرار کیا، نہیں مانے تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ. وہ عذاب یہ تھا کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. لوط علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو چھوڑ کر نجیناہم بسحر، کہ ہم نے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو صاف بچا لیا. صبح کے وقت یہ عذاب آیا جس میں یہ بچ گئے. نعمتاً من عندنا، ہماری طرف سے فضل و احسان اور انعام و اکرام کے طور پر. كذلك نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کہ عذاب سے بچا لیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے حکموں کی قدردانی کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمارے عذاب سے، ہماری پکڑ سے بہت مرتبہ ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ان باتوں میں، ڈرانے میں شک کیا کہ یہ سب باتیں یوں ہی ہیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. اور لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کے مہمانوں کو، جو فرشتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے بہلایا پھسلایا برا کام کرنے کے لیے ان کو لڑکا سمجھ کر، حالانکہ وہ عذاب کے فرشتے تھے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیا. ہاتھ بڑھایا تو اندھے ہو گئے، کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتا تھا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑکوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ عذاب کے فرشتے تھے اور ان کی آنکھیں ملیا میٹ ہو گئی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. میرا عذاب آ گیا، اس کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بالکل صبح سویرے قوم لوط پر مستقل عذاب آ کر رہا جس میں سب ہلاک ہو گئے.
فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرا یہ عذاب کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ونذر، اور میرا ڈرانا کہ اس کو تم نے مانا نہیں تو اللہ نے پوری بستی کو اٹھا کر اوپر سے پٹخ دیا اور سب کے سب زمین کے اندر دھسا دیے گئے اور وہاں سمندر بن گیا جس کا نام بحر میت ہے، ڈیڈ سی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان بنایا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والی باتیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام آئے، کذبوا بآیاتنا کلھا، تو ان لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو، ہمارے معجزات کو اور پیغمبر کو سب کو جھٹلا دیا کہ یہ سب باتیں یوں ہی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان کو زبردست طاقت رکھنے والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا اور ان کو دریا گرد کر دیا، غرق کر دیا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، تو اے مکہ کے کافروں، تمہارے موجودہ یہ کافر اور تم لوگ کیا فرعون کی قوم اور لوط کی قوم سے بہتر ہو؟ تم بھی تو پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی الگ سے نجات کا کاغذ ہے صحیفوں میں جس سے تم عذاب سے بچ نکلو گے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں، انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ساری جماعت کافروں کی شکست خوردہ ہو جائے گی اور پیٹھ پھیر کر سب بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کا وعدہ کیا ہوا دن قیامت کا ہے کہ وہ آئے گا، اس کے بعد میدان محشر میں حساب دینا ہوگا، اور قیامت بہت ہی کڑوی، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک سارے مجرم غلطی میں ہیں اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، پاگل پن میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن جہنم کی آگ میں ان کو چہرے کے بل پکڑ کر گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، تو ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے اس کو پیدا کیا ہے کہ کون سی چیز کب واقع ہوگی، کون کتنے دنوں تک جیے گا، کون سا عذاب کب آئے گا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو یک بارگی آئے گا، جیسے پلک جھپکانا ہوتا ہے کہ پلک جھپکاتے ہی عذاب آ جائے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم نے تم جیسے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے، لہذا آج تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اللہ کی ان باتوں پر؟
وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ان لوگوں نے جو باتیں کر رکھی ہیں وہ سب اعمال ناموں میں فرشتوں کے ذریعے لکھا ہوا موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندے باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایسی جگہ میں ہوں گے جس کا آنا نعمتوں کے لیے سچ ہے، وہ آ کر رہے گی جگہ، اور نیک کام کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا۔ طاقت رکھنے والے بادشاہ کے پاس جانا ہے جس کے پاس جنت بھی ہے اور برا کام کرنے والوں کے لیے دوزخ بھی ہے۔ سورۃ القمر کی تفسیر چل رہی ہے، اور رمضان جب سے شروع ہوا ہے روزانہ ظہر کے بعد ایک رکوع یا اس سے تھوڑا سا کم، اگر بڑا رکوع ہے تو تھوڑا سا کم تفسیر چل رہی ہے، اور ایک جمعہ پورا ہو گیا، یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا جمعہ آئے گا، پھر چوتھا جمعہ آئے گا، تو تیسرے جمعے میں تو شاید میں نہ رہوں، میرا سفر ہو جائے گا، لیکن جمعرات تک میں رہوں گا، اور ظہر کے بعد جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ پھر وطن سے واپسی کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات کو تفسیر چل رہی ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ 27واں پارہ چل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ کل سورہ رحمان شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات کوشش کر کے شریک بھی ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس علاقے میں پورے قرآن کے ختم ہونے کی برکت رہے گی ہی، نسلیں اس سے فائدہ حاصل کریں گی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے باپ داداؤں کی دعا، آپ کی دعا اور بزرگوں کی دعا کی برکت سے الف لام میم سے لے کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب آگے دعا یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ سورہ ناس تک پہنچا کر اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ قمر ہے، اس کے آخری رکوع کو ہم نے مکمل کیا، پھر سورہ رحمان شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ان آیتوں میں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا جو حکم ہے وہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ ہمارے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا صرف ایک مقصد ہے، اسی مقصد کو ایلیبوریٹ کر لیجئے، تفصیل کر لیجئے، اور اسی کو مختصر بھی کہہ سکتے ہیں۔ مختصر کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میری باتوں کو مان کر مجھے خوش کرو، میری مرضی حاصل کرو۔ یہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اور پورے قرآن کو بھیجنے کا مقصد۔ مجھے خوش کرو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی راحت ہے، دنیا میں بھی آرام ہے، اور آرام کس کا نام ہے؟ دل کا نام ہے۔ دل میں آرام ہو تو آرام رہتا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں، آرام کی موجود ہے، اے سی موجود ہے، بہترین ویلا بلڈنگ موجود ہے، آسائش کے سارے سامان موجود ہیں، اور ہمارے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ ہر وقت جو ہے تلوار لٹک رہی ہے، اب اریسٹ ہوئی ہے، تب اریسٹ ہوئے۔ تو اب آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ آرام اور آسائش کی کمفرٹیبل تمام چیزیں اپنے پاس موجود ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رہنے کے لیے بہترین ویلا بلڈنگ ہے، آسائش کے لیے گرمی ہے تو گرمی کا سامان جو ہے اے سی ہے، اور جو ہے کولر ہے، ہوائیں ہیں، خادم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، سب ہیں، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا دل کیا ہے؟ اصل آرام دل کا آرام ہے۔ ہمارا دل یہ ہے کہ کب فلاں جرم کے وجہ سے
اریسٹ کر لیا جائے تو آپ اور ہم دونوں سوچیں، اندازہ لگائیں کہ ہم کو آرام ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو آرام نہیں کہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے خوش کرو، اور خوش کرنے والے کام میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کام یہی 6236 آیتوں میں قرآن کریم کی، اور 40,000 آیتیں ہیں قرآن کی تشریح کے لیے، اور 40,000 حدیثیں ہیں قرآن کی تشریح کے لیے، اور 40,000 حدیثوں سے بے شمار مسائل ہیں۔ اسی پر عمل کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب وہ مسائل چھوٹے بھی میں بتاتا رہتا ہوں آپ حضرات کو، بڑے بھی مسئلے ہیں، بڑے چھوٹے مسئلے۔ بڑے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایمان قبول کرو، کفر چھوڑو، یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آدمی اسلام کو قبول کرے آسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحول بہت خطرناک ہے۔ سارے گھر والے اور ہم کو جو ہے جائیداد سے محروم کر دیں گے، سارے لوگ جو ہے ہمارے خلاف ہو کر کے ہماری جان لے لیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ماحول کی وجہ سے بھی دل کا سکون حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کو معلوم ہے، فیکٹ اندر گھس چکا ہے، لیکن وہ اقرار نہیں کر پا رہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی بات کیا ہے؟ آدمی اللہ کے خلاف کی تمام چیزیں چھوڑ کر کے ایمان کے دائرے میں آ جائے۔ یہی قرآن کریم کا پیغام ہے، اور اسی سے تشریح کرتے ہوئے ایمان جب لے آئے گا تو ایمان کے تقاضے ہوں گے۔ بھائی گھر آ گئے تو گھر میں کیا ہے؟ گھر میں آپ آ گئے تو گھر کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے تو اپنے گھر میں خود ہی جھاڑو لگا لو، کوئی نہیں ہے تو اپنے گھر میں خود ہی جالا صاف کر لو، اپنے گھر میں جو ہے خود ہی صفائی ستھرائی کر لو۔ یہ گھر ہمارا ہے، اللہ کا گھر ہے، ساری چیزیں جب ہیں تو وہ کریں گے، نہیں ہے تو ہم ہی صاف کر لیں۔ تو اس طریقے سے چھوٹا کام بڑا کام سب اللہ کے حکم سے ہمارے اوپر نافذ ہوگا۔ تراویح کا موسم چل رہا ہے، تراویح کے مسئلے چلیں گے، وہ سب چیزیں یہیں سے نکلیں گی۔ اللہ کو خوش کرنا یہ اصلی کام ہے، اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جمعہ فرض ہے، جمعہ کے لیے اب اس کے آداب ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ 8-9 بجے سے جمعہ کی تیاری شروع کر دو، نہا لو، ناخن صاف کر لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، سب سے اچھا جو کپڑا رکھا ہے اسے پہنو۔ یہ سب کیا ہے؟ چھوٹے مسئلے، چھوٹے مطلب آسان مسئلے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا آپ حضرات کو کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور کو دیکھا کہ ان کا بٹن کھلا ہے، کسی وجہ سے ایسے کھلا ہے، اور اسی حالت میں وہ ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے اس ادا کو زندگی بھر محفوظ رکھا کہ میں نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کا بٹن کھلا تھا۔ تو کبھی کرتے میں بٹن لگوایا ہی نہیں، محبت رسول نے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا کو آدمی اپنانا چاہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ تو واقعتاً وہ محبوب ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو محبوب جانا۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، اسی جو ہے وفد میں کیا تھے، ایک صاحب تھے، حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ کیا کاش کی آپ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور اس کے بعد زندگی بھر وہ بال بنوایا نہیں کہ میرے نبی، میرے محبوب خدا، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی، جن کے صدقے میں پوری کائنات کے جتنا ڈیٹیل آپ کرنا چاہو کرو، کہ انہی کی وجہ سے بنی ہے، ان کا دست مبارک میرے سر پہ پڑ گیا۔ یہ محبت، اس طرح محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی محبت اگر ہے تو آپ نے 20 رکعت تراویح کو جو ہے مسنون جو قرار دیا ہے اسے پڑھنا ہے۔ محبت ہے۔ محبت میں مجنوں کے لیے دودھ کی نہر کھودنا آسان ہے، یہاں دودھ کی نہر نہیں کھودنا ہے، صرف آنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور ہم کو پورے رمضان پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے محبت رسول کب پتہ چلے گی؟ محبت رسول اس وقت پتہ چلے گی جب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
محبت رسول کو ہمارے لیے اسی لیے اللہ کے رسول نے ہم بتایا ہے کہ آپ محبت کرو مجھ سے اور میری سنتوں سے محبت کرو. میری سنتوں سے محبت کرنے والا کیا ہوگا؟ اس دین کی صحیح جو ہے محبت رسول سے اگر ہم کو جو ہے تعلق ہے، اللہ کے رسول سے تعلق ہے، تو چھوٹی باتوں کو بھی ہم عمل میں لائیں گے اور بڑی باتوں کو بھی عمل میں لائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اچھی باتوں پر عمل کرنے کے لیے نتیجہ آخری بتایا ہے کہ تم کو کیا ہے؟ جنت ملے گی اور دنیا میں آرام ملے گا. اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ نے نتیجہ بتایا ہے کہ ہم دنیا میں برباد کر دیں گے. اسی وجہ سے یہاں پہ قوم لوط کا ذکر آ گیا کہ قوم لوط یہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. وہ طرح طرح کے گناہوں میں تھے، بد نگاہی کرتے تھے، اپنی ضرورت عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے. ہمارے ملک کا قانون ہے، پورے دنیا میں جو اپنے آپ کو یورپ اور امریکہ میں بڑا سمجھتے ہیں، ان کے یہاں یہ تعلق مرد کا مرد سے شادی کرنا یہ قانون پاس ہو گیا ہے. اس طریقے سے یہ گویا کہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بھی یہ ہے کہ مرد کا مرد سے تعلق قائم کرنا یہ جو ہے قانوناً کوئی بات نہیں، غلط نہیں ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی جو ہے شہوت پوری کرتی تھی، ضرورت پوری کرتی تھی. پیغمبر آئے اور پیغمبر نے آ کر کے بتلایا، سمجھایا، بہت سمجھایا، گھر میں جا کر، باہر، مجمع میں، جلسوں میں سب سمجھایا. جب نہیں مانے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے ان کے نام سے، نام لکھا ہوا رہتا تھا، تھوڑا تھوڑا جو ہے پتھر گرتا تھا چھوٹا چھوٹا اور اس میں نام لکھا رہتا تھا. جس آدمی کا نام لکھا ہے اسی پہ پتھر گرتا تھا، اسی پہ پتھر گرتا تھا، اور پتھر گر کر کے گولی کا کام کرتا تھا، بلٹ کا کام کرتا تھا. اس طرح وہ برباد ہو رہے ہیں. پھر جو بچے ان کو جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ پوری آبادی کو اٹھایا. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ چار آبادیاں تھیں، 1-1 لاکھ کی آبادی، بڑی آبادی، 1-1 لاکھ کی آبادی. جارڈن کا جو علاقہ ہے وہی وہ آبادی تھی. تو اس آبادی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے اٹھا کر کے آسمان پر لے گئے. آسمان پر لے جا کر کے وہاں فرشتوں نے انسانوں کی آوازیں سنا، جانوروں کی آوازیں سنا، اور انسانوں نے آسمان پہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آوازیں سنی. اور اس طرح لے گئے کہ اگر پھیلے ہوئے پلیٹ میں بھی پانی تھا تو ایسا کچھ نہیں ہوا اوپر لے کے جا رہے تو کچھ گرے ایک آدھ قطرہ، جیسے تھا ویسے بالکل ایسے لے گئے اور وہاں سے لے جا کر کے ایسے پٹخ دیا. اور پٹخ دیا تو وہ زمین وہاں پہ گری جہاں پہ تھا وہ علاقہ، اور اس کے بعد وہاں پہ گڈھا ہو گیا. اور گڈھا ہو گیا. اس وقت سائنسدانوں نے تحقیق کیا ہے تو زمین کا سب سے گہرا مقام وہی ہے جس کو آج اردو میں بحر میت کہتے ہیں، اور پورا سمندر بن گیا، اور انگریزی میں ڈیڈ سی کہتے ہیں. اور اس پانی کی الگ ہی خاصیت ہے کہ اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہتا جو پانی میں رہنے والا ہے. چنانچہ دوسری جگہ سے پانی اگر آ کر کے اس میں گرتا ہے تو وہ گرنے والا پانی، اس میں اگر کوئی مچھلی آتی ہے تو مچھلی آتے ہی اس میں گرتے ہی فوراً مر جاتی ہے، فوراً مر جاتی ہے. اور اس پانی کی عجیب ہے، اس میں تیرنے نہ آئے تب بھی اوپر سے آدمی بہتا رہتا ہے. وہ پانی ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا عبرت کے لیے. اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ عبرت کی جگہوں پر آپ، عذاب کی جگہوں پر آپ
جلدی سے گزر جائیں. پہلے تو وہاں جائیں ہی نہ, اور اگر گئے تو وہاں سے جلدی گزر جائیں. لیکن آج کل وہ سب علاقہ گھومنے کی جگہیں بنا دی گئی ہیں. لوگ وہاں جاتے ہیں, گھومتے ہیں, سکون حاصل کرتے ہیں. لیکن سکون اصل کہاں ہے؟ سکون اصل تو دل میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو, اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. لہٰذا اگر دل میں سکون نہیں ہے تو جو ہم نے مثال دیا کہ آپ کے پاس, ہمارے پاس آسائش کی تمام چیزیں ہوں, پھر بھی ہم کو سکون ملنے والا نہیں ہے. اور اللہ نے ہمارے اعضاء, جوارح, آنکھ, کان, ناک, دل سب چیزیں صحیح رکھی ہیں, سلامت رکھی ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں سلامت ہوں گی تو آدمی اپنی عزت کا خیال نہیں کرے گا, کرتا پیجامہ کھول کر کے بازاروں میں گھومے گا اور لوگ کہیں گے یہ کیا, لیکن اس کو کچھ پرواہ نہیں, کیونکہ اللہ نے عقل کو کیا کیا, تھوڑا کمزور کر دیا ہے. اس کی وجہ سے وہ اپنی بھی عزت کا خیال نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس عقل ہے, اور عقل کی بنیاد پر ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں. سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا طریقہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ, ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام سے پہلے یہ کہہ دیں, یا اللہ میرا یہ کام بنا دے. اردو میں کہہ لیں, گجراتی میں کہہ لیں, اپنی زبان میں کہہ لیں. زبان سے نہ کہیں, دل سے کہہ لیں. ہر آدمی اپنے کام سے جاتا ہے, مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے, تو نماز پڑھنا اگر اللہ تعالیٰ مقدر کیے ہیں تبھی پڑھ پائے گا, نہیں تو سجدے کے لیے پیشانی وہاں تک نہیں جائے گی. اس وجہ سے, اور کاروبار میں گئے گاہک وہی بھیجے گا. کاشتکاری میں گئے پھل فروٹ اور غلے جب تک اللہ باقی رکھیں گے باقی رہے گا, ورنہ جیسے ہم کو نکالنا ہوگا پالا پڑ جائے گا, بارش ہو جائے گی, تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ ہی قادر ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ بزرگ فرماتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی بہت بڑے بزرگ ہیں, جن کے پیر تھے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی متضل ہو کے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے. کوئی بھی کام ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اتنا کہنے میں کیا لگتا ہے کہ اللہ یہ میرا کام بنا دے. دوسروں سے کہنے میں میرا کام کروا دینا, آ جاؤں گا, سفارش کر دینا, کچھ پیسہ لگے گا تو بھی دے دوں گا, آپ جو ہے فکر نہ کریں, اتنا سارا کہنا ہم گوارا کر لیتے ہیں. لیکن جو قرآن حدیث سے مستفاد مضمون نکلتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا جس سے سکون ملتا ہے, اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بندہ یہ کہہ لے کہ اللہ یہ میرا کام بنا دے. اور اس کے بعد اور بھی طریقے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد کو اگر 3 بار پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہر بندے کو قل هو اللہ احد یاد ہے, اس کو پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. ہر بندے کو سورہ فاتحہ یاد ہے, اس کو 4 بار پڑھ لیا تو پورے قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے. سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا اگر یاد نہیں تو دیکھ کر کے پڑھ لیں, 2 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی یاد کے لیے زیادہ ثواب بڑھا کر کے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں. اب ہم ہی نہ کرنا چاہیں تو اب اللہ عزت کے پاس ہمارے بہانے کچھ نہیں چلیں گے. وہ القا معاذیرہ, اللہ کے یہاں اپنا عذر پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو تم کو ایک رات دی تھی, ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھو جماعت سے, فجر کی نماز پڑھو جماعت سے, رات بھر عبادت کا ثواب ملتا. اور وہ رات شب قدر کی ہے کہ وہ 1000 مہینوں میں جو راتیں آتی ہیں ان راتوں میں عبادت کرو بالفعل, تب جتنا ثواب بنتا ہے اتنا ثواب ایک رات میں کرنے سے ملتا ہے. میں نے تمہارا ثواب بھی بڑھا دیا تھا, پھر بھی تم نے مجھے یاد نہیں کیا. جبکہ تم مجھے یاد کرتا تو تیرے دل کو سکون ملتا. اور اس کے لیے عند ملیک مقتدر, بادشاہ کے پاس, اللہ کے پاس جنت ملتی جس میں ہر طرح کا سکون تھا. میں نے پورے قرآن میں ایک سورت اتاری تھی جس کا نام تھا سورہ یاسین. اس کے لیے میں نے یہ فضیلت اپنے نبی کے ذریعے بتائی تھی کہ ایک بار اگر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے
تو اس کو 10 مرتبہ پورے قرآن کریم کو مکمل ختم کرنے کا، پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے اپنی عقلیں دنیا میں بہت لگائی، لیکن اس میں کیوں نہیں عقل لگائی کہ اللہ تعالیٰ انلارج کر کے دے دیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی بہت مرتبہ آدمی کسی کو چاہتا ہے تو اس کو نوازتا رہتا ہے، اس کو چاہتا ہے تو اس کو نوازتا رہتا ہے، اس کی سیلری اتنی ہی بنتی ہے لیکن زیادہ دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ کا تو سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت ایک بار قرآن کریم کے سورہ یاسین کو پڑھنے کی بنیاد پر 10 مرتبہ پورے قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب دے رہے ہیں، تو بندے مومن اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین کے اندر فضیلت ہے کہ اگر کسی میت کے سامنے انتقال سے پہلے سورہ یاسین پڑھا جائے، اگر کسی میت، ابھی میت نہیں ہے، کسی بیمار کے سامنے سورہ یاسین پڑھا جائے اور اس کی موت لکھی ہوئی ہے، تب موت تو آئے گی، لیکن سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے سورہ یاسین میں جتنے حرف ہیں، حروف، لیٹر، ہر حرف کے اوپر 10 فرشتے اتریں گے، اور انتقال سے لے کر کے دفن کرنے تک وہ سارے فرشتے، نہلانے میں، کفن دینے میں، جنازے میں، ساتھ میں چلنے میں، اور پھر اس کے بعد دفن کرنے تک وہ سارے فرشتے ساتھ رہتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ ساتھ رہیں، کسی نئے جگہ پہ ہمارا ورود ہو، اتنے سارے لوگ استقبال کے لیے آ جائیں تو آدمی سوچے گا میں اپنے گھر ہی آیا ہوں، گھر میں تو 2-4 لوگ رہتے تھے، اتنے سارے لوگ استقبال کے لیے رہیں گے۔ اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اور ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور میدان محشر میں بھی تم کو ساتھ میں لے جائیں گے، کہاں بیٹھنا ہوگا وہ جگہ بھی بتائیں گے کہ یہاں بیٹھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسے ایئرپورٹ پہ آدمی اترے تو گاڑی سے لینے لوگ آ جاتے ہیں، آؤ چلو، ایسے ہی جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے تو وہاں لینے کے لیے فرشتے موجود رہیں گے اور کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آج بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ سب ملے گا جو تم چاہو گے۔ لہذا تم نے ذکر کی قدر کی اور سورہ یاسین کی قدر کی، قرآن کی قدر کی، تو آج ہم تم کو جنت میں پہنچانے تک ساتھ میں رہیں گے۔ اور سورہ یاسین کی فضیلت میں یہ لکھا ہے کہ اگر 40 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو موت کے علاوہ، موت ہے تو وہ موت کو سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت نہیں ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت ہو، 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو پھر اس کو اس مصیبت سے نجات ملنا یقینی ہے۔ ایک مولانا تھے، مولانا ناصر الدین نام تھا ان کا، ان کو ایک بیماری تھی، سانس کی بیماری، کہ سانس رک جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ مر گئے، لیکن اتنا بھی ڈاکٹر ہلاؤ ڈلاؤ کچھ بھی کرو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن لوگ رکے رہتے تھے کہ 10 منٹ 15 منٹ میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ڈاکٹری تجربے اور ریسرچ تحقیق کے اعتبار سے اس وقت ایسا لگتا تھا کہ مر گئے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ان کو ہی بیماری لاحق ہوئی اور 12-13 گھنٹے تک رہی، تو لوگوں نے کیا کیا، اب تو مر ہی گئے، اور نہلایا دھلایا اور جنازہ پڑھا، ان کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد رات میں 2 بجے ان کی بیماری اپنے آپ ختم ہو گئی قبر میں۔ اب قبر میں وہ دیکھ رہے قبر ہے، اب کیا کریں گے، لیکن ان کو یہ فضیلت معلوم تھی، جلدی سے ان کو یاد آیا کہ سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، اور ان کو زبانی یاد تھی، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی زبانی اس کو یاد کر لیں، تو زبانی یاد تھی، پڑھنا شروع کر دیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ اب قبر کے اندر ہے تو آدمی مرتا کیا نہ کرتا، پڑھو، اب کو اور کوئی کام ہے ہی نہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 400 مرتبہ ہی پڑھنا ہوتا تو پڑھے گا، قبر سے نکلنا ہے، کیا کرنے دے، مصیبت ہے، کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ پڑھنا چالو کیا انہوں نے، پڑھتے پڑھتے 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ 30 مرتبہ 35 مرتبہ 36 37 38 39ویں مرتبہ پڑھا انہوں نے، اور اس کے بعد 40ویں مرتبہ جب پڑھنا شروع کیا تو قبر کے اوپر دھم دھم کی آواز آئی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اور اس زمانے میں غربت بہت تھی تو کفن چوری کا بہت رواج تھا، تو وہی اسی دنیا میں رہتے تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی کفن چور ہی ہے، لیکن
مجھے کیا، مجھے تو نجات پانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 40ویں مرتبہ پڑھنا چالو کیا، پڑھتے 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 جیسے ہی ختم کیا، یہ جو کھود رہا تھا قبر، ویسے ہی وہ کھودنا مکمل ہوا اور جو ہے قبر کھل گئی۔ قبر کھل گئی تو اب یہ جو ہے وہ کفن ایسے کھینچ رہا تھا، ایسے کفن جیسے کھینچا، یہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو زندگی لوٹ آئی تھی۔ تو اب زندگی لوٹ آئی، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس نے دیکھا کہ یار کبھی کوئی مردہ تو زندہ ہوا نہیں، اب وہ جو ہے وہ تو مرے نہیں تھے، یہ گرا اور مر گیا، ختم۔ اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انہوں نے سوچا کہ میں نے غلطی کیا تھوڑی، وہ کفن وفن چرا لے جاتا، کفن چرا لے جاتا، نکال کر کے لے کے چلے جاتا، پھر اس کے بعد اس کا کام ہو جاتا، پھر میں اٹھتا۔ اب میں کھڑا ہو گیا اور جو ہے وہ مر گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب وہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو سوچا کہ میرا کفن تو خالی ہو گیا ہے، اب اسی میں مولانا بھی ہوں، اکیلے ہی اس کو جنازے کی نماز پڑھ کر کے دفن کر دیتا ہوں، جتنا قدرت ہے۔ نہلانا تو خیر نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم کفن میں لپیٹ کر کے دعا کر کے اس کو اپنی جگہ پہ دفن کر دیتا ہوں اور باہر نکلتا ہوں۔ چنانچہ جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے باہر نکلے تو سوچا کہ گھر جاؤں گا تو کیا سمجھیں گے لوگ، میں کہوں گا ناصر الدین آیا ہوں، تو لوگ لاٹھی مار مار کر کے اب ختم کر دیں گے کہ کوئی شیطان آیا ہے اور ناصر الدین بتا رہا ہے رات میں، تو گھر جانا مصلحت کے خلاف ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے روڈ کے راستے پہ چلے آئے، اور روڈ کے راستے پہ آ کر کے ایسے بلند آواز سے کہنے لگے کہ میں مولانا ناصر الدین ہوں، بغداد کا واقعہ ہے یہ، میں مولانا ناصر الدین ہوں، اور مجھے اسی بیماری میں آپ لوگوں نے دفن کیا تھا، جو بیماری ذرا بڑی ہو گئی اور میں زندہ ہوں، اس طرح کہتے گزرتے تھے۔ سحری کا ٹائم ہو گیا، اس وقت استنجا وغیرہ لگتی ہے تو آدمی جو ہے اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، تو ہر آدمی سوچ رہا ہے یار وہ کوئی آواز سنی ہے، باہر سے نکلا، بازو والے سے پوچھا، ہاں یار میں نے بھی سنی ہے، ہاں میں نے بھی سنی ہے، تو چلو نکلتے ہیں۔ تو نکلے سب لوگ، تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ہاں ایک مولانا جا رہے ہیں، ایک آدمی جا رہا ہے، اب ان کا لباس ہی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بہرحال جو ہے اسی حالت میں گئے تو دیکھا، روکا تو ایک آدمی نے اپنا رومال دیا، انہوں نے جلدی سے اپنا پہن لیا، اور اس کے بعد جو ہے بتایا کہ ہاں میں مولانا ناصر الدین ہوں، آپ لوگوں نے مجھ کو کیا کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس طرح کرتے کرتے صبح ہو گئی، پھر ان کو مسجد میں لائے، کسی نے کرتا دیا پہنا، اور اس کے بعد نماز پڑھی فجر کی نماز کے بعد خود انہوں نے باقاعدہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، جس میں ان کے گھر والے بھی نماز پڑھنے آئے ہوں گے، اعلان کیا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگوں نے کل مجھے دفن کر دیا تھا، میں مولانا ناصر الدین ہوں، اور میری بیماری سانس والی وہ تھوڑا بڑی ہو گئی تھی، جس میں موت سمجھ کر کے آپ نے دفن کر دیا، مردہ سمجھ کر کے، میں زندہ ہوں اور میری بیماری ٹھیک ہو گئی، اور جو ہے میں نے سورہ یاسین پڑھی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا، اس طرح بتایا۔ اور اس کے بعد ان کے گھر والے آئے، گلی ملے اور ان کو گھر لے کر گئے، سب لوگ مصافحہ ملائے، گھر لے کر کے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر ناصری، باقاعدہ جو کتب خانوں میں وہاں بغداد کے کتب خانوں میں موجود ہے، پھر اپنے وقت پر ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال یہ واقعہ میں نے ذکر کر دیا سورہ یاسین کی فضیلت میں، کہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی فضیلتیں ظاہر کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو یاد کریں اور دل کا سکون حاصل کریں، اور مرنے کے بعد جنت حاصل کریں، جس سے اللہ کی مرضی ملے گی۔ اور ذکر کرنے کا آسان طریقہ ہم نے بتا دیا کہ آسان طریقہ، ہر کام سے پہلے کہہ رہے اللہ یہ میرا کام بنا دے، اور یہ قرآن کی تلاوت کا اور چند صورتوں کا، اس میں سورہ یاسین کا اور سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔